السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر کا، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سورہ فلق کی جو فضیلتیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں ان کو سماعت کیا تھا۔ اسی طریقے پر سورہ فلق کی جو تفسیر ہے اس تفسیر پر بھی ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، اور قل اعوذ برب الفلق، یہاں فلق سے کیا مراد ہے اس کا بیان ہوا تھا کہ قل اعوذ برب الفلق یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات سے جو ہر اس چیز کا رب ہے، جو چیز پھٹ سکتی ہے اور اس سے کوئی چیز نکل سکتی، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو ہر اس چیز کا رب ہے جو پھٹ سکتی ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہر چیز شامل ہے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب فلق میں شامل ہیں، اس لیے کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کے بعد اب کن چیزوں سے پناہ مانگنا ہے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، کن چیزوں سے، اب آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بہت عام جملہ استعمال کیا، اور اس جملے میں ہر قسم کی برائی شامل ہے جس سے انسان پناہ چاہتا ہو، اللہ رب العالمین سے حفاظت چاہتا ہو۔ کہا من شر ما خلق، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام کے شر سے میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جاتا ہوں، اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان تمام مخلوقات سے اور ان کے شر سے بچا کر رکھے جن کو اس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند خاص چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اپنی مخلوقات میں سے، جن کے اندر مصیبت ہوتی ہے اور جن سے انسان کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اور تقریباً 3 چیزوں کا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے کہا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ من شر غاسق، غاسق کے شر سے۔ آپ جب ترجمہ دیکھیں گے قرآن مجید کا جو ترجمہ اردو زبان میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں کیا ترجمہ ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ میں رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ اندھیری ہو جائے، جب تاریک ہو جائے، اس کی تاریکی میں اندھیرے میں اضافہ ہو جائے تو میں اس رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ غاسق کا جو مطلب ہے، یا غاسق کے چند معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں غاسق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو غاسق کا ایک معنی رات ہے، اذا وقب یعنی جب رات تاریک ہو جائے اور رات کی اندھیرے میں اضافہ ہو جائے، یہ ایک معنی ہوا۔ اور اس کا دوسرا معنی، یہ جو پہلا معنی ہے یا اس لفظ کی جو تشریح اور تفسیر کی گئی ہے غاسق کی رات سے، یہ تشریح اور تفسیر، اس تفسیر پر قرآن مجید کی دوسری ایک آیت دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات جب اندھیری ہو جائے اس وقت تک نماز قائم کرو۔ وہاں اصل میں وہ عشاء کا وقت مراد ہے۔ تو غسق کو اللہ تبارک و تعالی نے اندھیری رات کے لیے استعمال کیا، اور یہ اسی غسق سے غاسق بنا ہے، لہذا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ یعنی میں اس چیز سے، میں رات کی تاریکی سے، رات جب اندھیری ہو جائے اس کی تاریکی میں جب اضافہ ہو جائے تو اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ایک معنی ہوا۔ اور مفسرین نے اس کے اور بھی کئی معنی بیان کیے،
ان میں سے ایک دوسرا جو راجح معنی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے کہا کہ استعیذی باللہ من شر ھذا، آپ نے چاند کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین سے اس کے شر سے، یعنی چاند کے شر سے پناہ طلب کرو۔ فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ، کہا کہ یہی چاند غاسق ہے جس کا ذکر سورہ فلق میں کیا گیا اور جس کے شر سے پناہ مانگا گیا ہے۔ کب؟ اذا وقب، اور وقب کا معنی یہاں جب چاند کے ساتھ استعمال ہو تو علماء نے کیا ہے اذا غاب، یعنی چاند جب غائب ہو جائے، چاند جب تاریک ہو جائے تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ دو تفسیریں ہیں غاسق کی، لہذا ومن شر غاسق اذا وقب کا کیا معنی ہوا؟ دو معنی ہوئے اس کے۔ پہلا معنی میں رات کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جب رات کی تاریکی میں اضافہ ہو جائے، اور دوسرا معنی میں چاند کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جب چاند غائب ہو جائے، یعنی چاند تاریک ہو جائے، چاند کی روشنی باقی نہ رہے۔ چاند جب غائب ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ رب العالمین سے چاند کے شر سے، یعنی اس تاریک چاند کے شر سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ رات کی تاریکی اور چاند کے تاریک ہو جانے کی وجہ سے دنیا میں جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے سے پناہ طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں رات کے تاریک ہو جانے کی وجہ سے یا رات میں جو روشنی ہوتی ہے چاند کی، اس روشنی کے چلے جانے کی وجہ سے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سرزمین پر پھیل جاتی ہیں اور انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے جن اور شیاطین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ جب رات شروع ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں بند کر لیا کرو، اس لیے کہ شیاطین اس وقت بکثرت پھیل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت۔ تو ایک تو یہ کہ رات جیسے ہی آتی ہے تو شیاطین اور جن یہ بکثرت زمین پر پھیلنے لگتے ہیں، یہ پہلی چیز ہوئی۔ اور ان کے پھیلنے سے ظاہر سی بات ہے شیاطین کا جب کہیں سے گزر ہوگا تو وہ کسی کو تکلیف دیے بغیر نہیں رہ سکتے، لہذا رات جب شروع ہوتی ہے یا دنیا میں چاند کی روشنی جب ختم ہو جاتی ہے تو شیاطین پھیل جاتے ہیں اور ان کے پھیلنے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بہت ساری، یعنی ان کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں انسان کو تکلیف پہنچانے کے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین سے بچ کر رہنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو ایک یہ وجہ ہوئی۔ دوسری یہ کہ اللہ رب العالمین کے چند ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے شروع ہوتے ہی زمین پر پھیلنے کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک بہت سارے چوپایوں کو زمین پر پھیلا دیتا ہے، اور ان کے پھیل جانے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور ان مخلوقات میں جن و انس بھی یعنی جنات بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے پر دوسرے جو ایسے جانور ہیں، حیوان ہیں جو انسان کے لیے ضرر رساں ہے، انسان کو تکلیف پہنچانے والے، اور کیڑے مکوڑے ہیں یا زہریلے جانور ہیں یا چیر پھاڑ کر کھا جانے والے جو درندے قسم کے جانور ہوتے ہیں وہ ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں رات کی تاریکی سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی ہے، اور ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے رات کی تاریکی سے پناہ طلب کریں۔ اللہ رب العالمین سے اس بات کا سوال کریں کہ اے اللہ، جب رات داخل ہو جائے، جب زمین پر اندھیرا چھا جائے تو تو جو روشنی کا مالک ہے مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اب اس کے بعد یہ ایک چیز ہوئی خاص طور سے جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد دوسری چیز سورہ فلق کے اندر اس کے بعد کی جو آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے
کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں ان جادوگرنیوں سے جو جادو کرتی ہے اور گرہا باندھتی ہے اور اس گرہے میں پھونک مارتی ہے. ایسی جادوگرنیوں سے اور ان کے جادو سے میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں جاتا ہوں. اس آیت میں غور کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ جادو حقیقت میں ہوتا ہے, جادو کی حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جادو یہ صرف قصے اور کہانیوں میں ہے اور انسان صرف اس کو سنے اور یہ سمجھے کہ نہیں یہ حقیقت میں نہیں ہے, ایسا نہیں. بلکہ جادو موجود ہے اور جادو سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. تبھی نہ اللہ رب العالمین نے جادو کے شر سے پناہ مانگنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے درس میں اس بات کا بیان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو چکا ہے. لہذا جب سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے شکار ہو گئے تو آج کے دور میں اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ایسی صورت میں اس انسان کے اوپر کیا حکم لگایا جائے؟ ظاہر سی بات ہے آپ یہ کہیں گے کہ وہ انسان جاہل ہے, شریعت سے بھی جاہل ہے اور حقیقت سے بھی جاہل ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جو جملہ استعمال کیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, اور پھونکنے والیوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ گرہوں میں پھونکتی ہے. معلوم ہوا کہ جادو کا جو سب سے مؤثر ترین طریقہ ہے, ایسا طریقہ کہ جس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے, وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جادوگر گرہا لگاتا ہے اور ہر گرہے پر وہ اپنی زبان سے تھوکتا ہے. اور یہ جو تھوک ہے اس کو عربی میں نفث کہتے ہیں. نفث کا معنی ہوتا ہے جب انسان پھونک مارے تو اس کی زبان میں سے کچھ حصہ اس کے لعاب کا نکل جائے, یعنی مکمل تھوک نہ ہو بلکہ ہوا کے ساتھ اس کی زبان سے کچھ حصہ اس کے تھوک کا نکل جائے, اس کے لعاب کا نکل جائے, اسی کو نفث کہتے ہیں. اور یہی جادو کے کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے. تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ انسان بسا اوقات انسان کی زبان سے, انسان کے منہ سے کچھ ہوا ایسی بھی نکلتی ہے اور اس ہوا کے ساتھ اس کے زبان اور اس کے منہ میں جو لعاب موجود ہے وہ لعاب کچھ ایسا بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے جو کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے. اور اس کی ابھی تھوڑی سی تشریح حسد کے معاملے میں بھی آئے گی. اسی طریقے پر یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ گرہوں میں جب پھونک مارتے ہیں اور اس میں اپنی تھوک کو شامل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے صرف تھوک کو شامل کرنے کی وجہ سے اور گرہا مارنے کی وجہ سے جادو ہو جاتا ہے, بلکہ لازم ہے کہ شیاطین ان کی مدد کرے. بغیر شیطان کی مدد کے جادو محال ہے. لہذا یہ جو جادوگر ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں, گرچہ وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ شیاطین اور جنات میرے قبضے میں ہے, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے حضرات خود شیاطین اور جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کی فرما برداری کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے شیاطین کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے, اور جب انسان شرک کرے گا تو ایسی صورت میں آخرت اس کی پوری مکمل برباد ہے. اب چاہے دنیا میں اس کو جتنا جو کچھ دے دیا جائے. لہذا شیاطین یہی حربہ استعمال کرتے ہیں, جادوگروں سے شرک کرواتے ہیں اور دنیا میں ان کا کام کرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین ان کے نوکر ہیں, لیکن در حقیقت وہ شیاطین کے غلام ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جس سے خاص طور سے نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے پناہ طلب کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے اور سورہ فلق میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ,
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے پناہ میں جائیے، آپ کہیے کہ میں فلق یا صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں حاسد کے حسد سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ یہ آیت بھی بڑی غور کرنے والی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ حسد کس کو کہیں گے، حسد کی تعریف کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حسد کہتے ہیں کسی ایسے انسان کے متعلق جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے کوئی اچھی نعمت عطا کی ہو، اس انسان کے متعلق یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا اپنے دل میں کہ وہ جو نعمت ہے وہ نعمت اس انسان کے پاس سے ختم ہو جائے، گرچہ وہ نعمت مجھے حاصل نہ ہو، لیکن وہ انسان اس نعمت سے محروم کر دیا جائے، یہ خیال پیدا کرنا، یہ تمنا کرنا، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان حسد کرتا ہے تو اس کا نقصان خود اس انسان کو بھی ہوتا ہے، اور جس انسان کو وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ کیسے؟ یہ جو انسان ہے جو حاسد ہے اور جس کے شر سے اللہ رب العالمین نے پناہ طلب کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، حاسد، یہ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے کچھ نعمت عطا کی، لہذا وہ کیا تمنا پیدا کرتا ہے، اپنے دل میں کیا خیال پیدا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نعمت کو اس سے چھین لے، گرچہ وہ نعمت اس کو نہیں حاصل ہو، لیکن صرف اتنا ہو جانا کہ اس کے بھائی کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت ختم ہو جائے، اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا جاتا ہے، پھر حسد کرنے والے کو کبھی سکون میسر نہیں ہوتا، کبھی اطمینان نہیں ہوتا۔ لہذا ہر وہ انسان جس کو اللہ نے نعمت دی ہوتی ہے، اس انسان کو جب یہ حسد کرنے والا دیکھتا ہے تو اپنی عادت کے مطابق حسد کرتا ہے، اور غم میں، ہم میں مبتلا رہتا ہے، پریشان اور غمگین رہتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت دے دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ لہذا ہمیشہ وہ یہ خواہش کرتا رہتا ہے کہ فلاں کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، فلاں کے پاس وہ نعمت ہے ختم ہو جائے، لیکن خود اللہ اس کے اوپر انعامات نازل کرے اس بات کی کوشش وہ نہیں کرتا۔ تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ حاسد کا ہوا، جو حسد کرتا ہے۔ اب جس کو وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب یہ حسد کرتا ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، اور یہ خواہش اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ اللہ اس کی اس نعمت کو اس سے چھین لے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی حسد سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ نقصان دو طریقوں میں سے ایک طریقے سے ضرور پہنچتا ہے، یا پھر دونوں طریقے ایک ساتھ حاسد استعمال کرتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے۔ پہلا یہ کہ وہ پیر سے اور اپنے آپ کو حرکت دے کر کے اس انسان کو، یعنی سامنے والے کو، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور چاہتا ہے کسی طریقے پر مختلف حیلے اور بہانے اور تدابیر کرتا ہے، سازشیں رچتا ہے تاکہ سامنے والا جو اس کا بھائی ہے، جس کے پاس وہ نعمت موجود ہے، وہ نعمت اس سے چھین لی جائے۔ مثال کے طور پہ محلے میں ایک بہت مشہور چور اگر موجود ہو، ایک مثال ہے بطور مثال مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور کسی نے دیکھا کہ اس کے پڑوسی کے پاس بہت سارا مال جمع ہے، اس انسان کے پاس موجود نہیں ہے، لہذا یہ حسد کرنے لگا۔ اب وہ اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ مال، وہ دولت اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ لہذا حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ وہ کوشش کرے اپنے بدن کو حرکت میں لائے اور اس حرکت سے اس کو نقصان پہنچائے۔ کیسے وہ پہنچائے گا؟ مثال، محلے میں جو مشہور چور ہے وہ اس سے رابطہ کرے اور رابطہ کر کے خبر دے کہ میرا جو پڑوسی ہے اس کے پاس بہت سارا مال ہے اور یہ فلاں فلاں تاریخ کو گھر پہ رہنے والے نہیں، لہذا تمہارے لیے راستہ صاف ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے گھر پہ چوری ہوگی اور وہ جو نعمت اس کو عطا کی گئی تھی اللہ کی جانب سے
وہ نعمت اس سے، یعنی وہ چور اس کے گھر میں داخل ہو کر کے اس نعمت کو چرا لے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوا حاسد کے حسد کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچانے کا، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے کہ میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں کب؟ اذا حسد، جب وہ حسد کرے، یعنی کسی انسان کے دل میں صرف خواہش ہے اور اس خواہش کو اس کی وہ خواہش جو ہے وہ ہلکی سی خواہش ہے یوں ہی، تو ایسی صورت میں گرچہ وہ حاسد ہے لیکن حسد کر نہیں رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے پڑوسی کو، اس کے پاس بہت سارا مال ہے، دیکھتا ہے اس کے دل میں خواہش ہے کہ بہت سارا مال اللہ نے اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، لیکن اس کے دل میں یہ جو خواہش ہے یہ معمولی سی یوں ہی خواہش، اس خواہش کی بنیاد پر وہ اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، لہذا جب وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے تو ایسی صورت میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب حاسد حسد کرے ظاہری طور پہ، ظاہری طور سے مراد وہ اس کے اپنے لیے ظاہری طور پر ہوگا، کیونکہ ہر انسان تو کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا، تو حاسد جب حسد کرے تو ایسی صورت میں اس کے شر سے پناہ مانگا جائے گا، اس لیے کہ اس کا حسد کرنا سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا نقصان کیسے پہنچاتا ہے، حاسد جب حسد کرتا ہے تو وہ کیسے سامنے والے کو جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلا طریقہ اپنے جسم کو حرکت دے، کوشش کرے اور نقصان پہنچائے، جس کی مثال بیان کی گئی۔ دوسرا طریقہ جو اس سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ وہ حسد کرنے والا انسان اپنے ہاتھ پیر کو حرکت نہ دے، کسی سے کوئی رابطہ نہ کرے، کوئی حرکت نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، لیکن اس کی جو آنکھ ہے، اپنی اس آنکھ سے وہ جس سے حسد کر رہا ہے، اس حسد کرنے یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس انسان کو اپنی ان دونوں آنکھوں سے حسد کی نگاہ سے دیکھے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو نظر لگ جائے گی۔ حاسد جب حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں سامنے والے کو نظر لگ جانے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کے ایک چند الفاظ مروی ہیں، ان الفاظ میں یہ ہے کہ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام کے ذریعے سے میں تمہارا رقیہ کرتا ہوں، یعنی تمہیں جھاڑتا ہوں، پھونکتا ہوں، من کل داء یشفیک، اللہ رب العالمین ہر بیماری سے تمہیں شفا دے، ومن شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، یا حاسد کی نگاہ سے۔ تو حاسد سامنے والے کو اپنی نگاہ کے ذریعے سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، مجرد صرف اس کی نگاہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دی، کیسے؟ نظر کے ذریعے سے۔ لہذا حاسد جب حسد کی نگاہ سے اپنے اس بھائی کو دیکھتا ہے تو اس انسان کو نظر لگ جاتی ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح کی تکلیف پہنچتی، لہذا اس تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں ان حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہر نظر جو انسان کو لگتی ہے وہ حاسد ہی کی جانب سے لگتی ہے؟ ایک سوال، اور یہ سوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر صرف حاسد کی نگاہ سے لگتی ہے، یعنی اگر کوئی ایسا انسان ہے جو حسد نہیں کر رہا ہے اور کسی انسان کے خیر اور بھلائی کو، اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اس کو دیکھے، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر نہیں لگے گا، نظر نہیں لگے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسد تھوڑی کر رہا ہے، حسد نہیں کر رہا وہ۔ یا دو مالدار انسان ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مالداری کو دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو دیکھیں، بڑی تعریفیں کریں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی نظر آپس میں تھوڑی لگے گی، اس لیے کہ دونوں تو مالدار ہیں، دونوں کے پاس نعمت۔
اسی لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا نظر صرف حاسد کی لگتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نظر صرف حاسد کی نہیں لگتی، بلکہ نظر کی علماء نے 2 قسمیں بیان کی۔ پہلی نظر یقیناً حاسد کی جانب سے ہوتی ہے، اور یہ جو نظر ہوتی ہے یہ بہت خبیث قسم کی نظر ہوتی ہے، اور اس سے بہت نقصان انسان کو پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ فلق میں بطور خاص کیا ہے، اس لیے کہ اس کا جو نقصان ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک نظر کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو کہتے ہیں اچھی لگنے والی نظر، عربی میں اس کو عین معجبہ، ایک ہے عین حاسدہ حسد کرنے والی نظر، ایک ہے عین معجبہ یعنی ایسی نظر کہ جو حسد سے نہ آتی ہو بلکہ اچھائی سے آتی ہو۔ جی ہاں، اور اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنے کسی دوست کے پاس دیکھا کہ اس کے پاس ابھی نیا نیا اس نے 20,000 کا موبائل خریدا، 30,000 کا موبائل خریدا، اور میں نے دیکھا اور میں نے بڑی تعریفیں کی، کیا بات ہے تمہارے پاس اتنا اچھا موبائل، بہت عمدہ۔ لیکن میرا تعریف کرنا اور اس کے موبائل کو دیکھنا اچھائی کی نگاہ سے یہ نظر کا باعث ہو سکتا ہے، نظر لگ سکتی ہے، گرچہ آپ نے حسد نہیں کیا لیکن اس کے باوجود نظر لگ سکتی ہے۔ اور یہ جو نظر ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، حسد والی نظر خبیث ہوتی ہے، اور یہ نظر خطرناک ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ بھائی نظر کس کی لگی ہے، اس لیے کہ اس کے ارد گرد اس کے خیرخواہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اپنے خیرخواہوں سے وہ یہ گمان ہی نہیں کر سکتا، ان کے متعلق یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ نظر بھی لگا سکتے، لہذا یہ خطرناک ہوتی۔ اور اس نظر سے بچنے کا بھی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اچھائی والی نظر بھی ہوتی ہے، بلکہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ انسان کو خود اپنی نظر لگ جاتی ہے، انسان کو خود اپنی نظر لگ جاتی ہے۔ کوئی انسان، کسی انسان کا حافظہ مثلا بہت مضبوط ہے، اس نے ایک لائن ایک صفحہ ایک مرتبہ پڑھا اور اس کو یاد ہو گیا، اور اپنے اس حافظے پر جب وہ اپنے اس حافظے کو دیکھے اور تعریف کرے تو ممکن ہے کہ انسان کو خود اپنی نظر لگ جائے۔ تو میں جو ابھی حدیث بیان کروں گا اس میں اس پر بھی دلیل ہے۔ اسی طریقے پر اس حدیث میں ہمیں یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اچھائی والی جو نظر ہے اس سے کیسے بچا جائے۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اذا رأى احدکم من اخیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دیکھے، او نفسہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی، یا او نفسہ یا خود اپنے آپ کی، او مالہ یا اپنے مال کی، ما یعجبہ دیکھ لے، یا خود اپنے اندر اس کی کوئی اچھائی موجود ہو اس کو دیکھے، یعنی نوٹس کرے، یا اس کے مال میں مثلا بہت برکت ہو رہی ہے، اپنے مال کو وہ دیکھے کہ میرا مال بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، تو چاہیے کہ وہ برکت کی دعا کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، اس لیے کہ عین یعنی نظر لگ جانا یہ حق ہے۔ اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اور تیسرے جگہ 3 چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا۔ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی اچھی چیز کو دیکھے، اور خود اپنے آپ کی کسی اچھی چیز کو دیکھے، یا اپنے مال کی کسی اچھی چیز کو دیکھے، تو برکت کی دعا کرے، اس لیے کہ نظر لگ سکتی ہے۔ اب کیا کوئی انسان گمان کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کی نظر لگ جائے گی؟ میرا مال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، میری تجارت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو میری تجارت کو خود میری نظر کیسے لگ سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ آپ کو خود اپنے آپ کی نظر لگ سکتی ہے، اور آپ کے مال میں خود آپ کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، انسان جب کوئی ایسی چیز دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ برکت کی دعا کرے۔ آپ نے اپنے کسی دوست کو دیکھا کہ اس کے پاس 30,000 کا موبائل ہے، آپ تعریف کریں، یقیناً آپ تعریف کریں، اس کی دلجوئی ہوگی اور اس کو اچھا لگے گا،
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں بارک اللہ فیک، اللہ رب العالمین تم میں برکت عطا کرے۔ یہ جملہ کہنا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ خود اپنے آپ میں دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، لوگوں سے جب گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، آپ کے اندر بولنے کا سلیقہ ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ اس چیز کو نوٹس کریں تو اللہ سے برکت کا سوال کریں۔ آپ کہیں، چاہے اردو زبان میں کہہ لیں، کہیں کہ اللہ مجھے برکتیں عطا کر۔ یا اپنے مال میں آپ دیکھیں کہ آپ کا مال بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، آپ کی تجارت بہت اچھی چل رہی ہے، کوئی دکان آپ نے کھولی ہے، دکان میں بہت تیزی کے ساتھ برکت ہو رہی ہے، آپ فوراً اللہ سے دعا کریں، اے اللہ مجھے برکت عطا کر۔ تو اس طریقے سے آپ کی اپنی نظر نہیں لگے گی، اور نہ ہی آپ کی اچھائی والی جو نظر ہے وہ آپ کے کسی دوست کو اور آپ کے کسی چاہنے والے کو، رشتہ دار کو لگے گی۔ لہذا برکت کی دعا کرنا یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف ماشاء اللہ پر اکتفا کرتے ہیں، تو ماشاء اللہ پر اکتفا کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے، اور علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اس طرح کا واقعہ بھی بہت ہو چکا ہے۔ ہمارے استاد ہیں فضیلۃ الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ایک مرتبہ اپنی مجلس میں، ایک قصے بیان کیے۔ ایک قصہ انہوں نے خود اپنا بیان کیا، اور ایک کسی انڈونیشی کسی ساتھی کا، کسی انسان کا بیان کیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے نظر کی یہ دونوں قسمیں بیان کی کہ نظر حسد سے بھی لگ سکتی ہے اور نظر اچھائی سے بھی لگ سکتی ہے، تو میری یہ ریکارڈنگ انڈونیشیا بھی پہنچی، وہاں بھی لوگوں نے دیکھا جس طریقے پر ہندوستان میں لوگ دیکھتے ہیں، چاہے تو عربی جاننے والے ہوتے ہیں یا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ تو انڈونیشیا سے ایک مسلمان بھائی نے مجھے فون کیا، شیخ کہتے ہیں مجھے فون کیا۔ اس نے کہا کہ شیخ، میرے تجارت میں بہت زیادہ گھاٹا ہونے لگا تھا، اچانک تجارت بہت اچھی چل رہی تھی، بہت ترقی ہو رہی تھی، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ تجارت آہستہ آہستہ ڈوبنی شروع ہو گئی، اور میں نے اپنے آس پاس کسی ایسے انسان کو بھی نہیں پایا جس کے متعلق میں یہ سوچ سکوں کہ ہو سکتا ہے اس نے حسد کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کی وہ ویڈیو سنی اور آپ کا وہ بیان سنا جس میں آپ نے نظر کی یہ دونوں قسمیں بیان کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ انسان کو اس کے مال میں خود اس کی اپنی نظر لگ سکتی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اللہ رب العالمین سے برکت کی دعا کی اپنے تجارت میں، اور اللہ سے پناہ طلب کی نظر بد سے اور اچھی نظر سے۔ شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس انسان نے کہا کہ میرے ایسا کرنے کے بعد فوراً تجارت میں پھر سے وہی ترقی شروع ہو گئی۔ اسی طریقے پر شیخ نے اپنا بھی واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیخ کسی مجلس میں تھے اور تقریر کرنی تھی شیخ کو، اور اس تقریر میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی تھی۔ شیخ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن اس کے باوجود میری زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلا، یہاں تک کہ میں سورۃ الفاتحہ بھی میں نے کوشش کی کہ پڑھوں اور نہ پڑھ سکا۔ پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رقیہ کیا، یعنی اپنے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونکی، اللہ سے برکت کی دعا کی اور اللہ سے آسانی کا سوال کیا، تب جا کر کے یہ معاملہ ختم ہوا۔ تو ممکن ہے کہ شیخ کے کسی چاہنے والے نے شیخ کی جانب حسرت کی نگاہ سے دیکھا ہو اور یہ سوچا ہو کہ الحمدللہ اتنے بڑے عالم ہیں، اور شیخ کو اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا کیا ہے اور اتنی محنت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طالب علم کی نظر شیخ کو لگ گئی، گرچہ وہ حسد کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، لیکن حسرت کی نگاہ سے، اچھائی کی نگاہ سے دیکھتا ہو، تو ممکن ہے اس کی وہ اچھی نظر بھی شیخ کو لگ گئی ہو۔ تو شیخ نے کہا کہ پھر میں نے اپنے اوپر رقیہ کیا، اللہ سے برکت کا سوال کیا، اور اللہ رب العالمین نے میرے لیے معاملہ آسان کر دیا، اور وہ نظر جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر نظر بد ہوتی ہے، اسی طریقے پر، یعنی نظر بد یعنی بری نظر، اسی طریقے پر اچھی نظر بھی ہوتی ہے۔ اچھی لگ جائے کوئی چیز تو اس کی وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کی کس چیز سے؟ حاسد کی شر سے، جب وہ حسد کرے۔ اس لیے کہ جب وہ حسد کرتا ہے
تو اس کے حسد کی وجہ سے کسی نہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے، خود اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تینوں چیزوں کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا؟ رات کا ذکر کیا، رات جب اندھیری ہو جائے یا چاند جب غائب ہو جائے، اندھیری ہو جائے رات، اور اسی طریقے پر جادو کا ذکر کیا، جادو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا کہ جب وہ جادو کریں ان کے جادو سے اللہ رب العالمین کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے پر حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو ان تینوں چیزوں کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا؟ تو علماء نے لکھا کہ ان تینوں چیزوں کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان تینوں چیزوں سے جو نقصان پہنچتا ہے یہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ رات میں کوئی بچہ نکلا اور کسی شیطان نے اس کو کوئی تکلیف پہنچا دی، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا مجھے قول یاد آتا ہے، شیخ نے کہا کہ بسا اوقات شیاطین کی وجہ سے انسان کو کینسر بھی ہو سکتا ہے، شیاطین کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کا واقعہ خود شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک عورت کو کینسر ہوا، اس نے وہ حصہ جہاں پر کینسر ہوا تھا اس کو آپریشن کر کے نکلوا دیا، پھر دوسری جگہ پر کینسر ہوا تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ پھر اس جگہ کو کاٹ کر کے نکالنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے پھر شرعی علاج کی جانب جب رجوع کیا تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں جب شرعی علاج کیا گیا تو جن نے خود کلام کیا، ان کے اندر جو شیطان موجود تھا اس نے کہا کہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے پہلی مرتبہ اس عورت کو کینسر ہوا تھا، اور پھر دوسری مرتبہ بھی میری ہی وجہ سے اس کو کینسر ہوا، اور میں ابھی اس بات کی بھی تدبیر کر رہا تھا کہ اس عورت کے فلاں حصے میں جسم کے میں پھر ایک اور کینسر کروں۔ تو جن اور شیاطین کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی، لہذا یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ خفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر جادو جب کسی کے اوپر کیا جاتا ہے تو جادو کرنے والا کون ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے خبر دی تب معلوم ہوا۔ تو یہ بھی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جادو۔ اسی طریقے پر کس نے آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھا ہے آپ کو نہیں معلوم، تو حسد کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی چھپا ہوا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اس لیے کہ چھپی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہذا اس اللہ سے جو ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے پناہ طلب کریں جن کا نقصان اور جن کا شر چھپا ہوا ہے یا چھپے ہوئے طریقے سے انسان کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر سے بچا کر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو اس کے بعد بھی چلے گی، سورۃ الناس کی تشریح اور اس کی ایمانی تفسیر ابھی باقی ہے، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو ملا کر کے ان دونوں سے بہت سارے فوائد نکلتے ہیں۔ تقریباً بعض علماء نے 30 فوائد بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔